اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ برادران اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے چاند کے مسئلے پہ جو مختلف چیزیں سامنے آئیں اور عام مومنین بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان ہوئے، اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو بعض لوگوں نے بیس بنایا اور اس کو زیادہ پھیلایا، وہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سستانی دامت برکاتہ کا ویب سائٹ پہ ایک اعلان ہے۔ ہم لوگ اس اعلان کو شاید اچھی طریقے سے سمجھ نہیں پائے۔ یہ تو ہر سال ان کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ اعلان ہے۔ فتویٰ اور اعلان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات، کہیں پر بھی آغا سستانی نے ان ریٹن یہ فتویٰ نہیں دیا ہے اپنی مہر کے ساتھ کہ پاکستان اور انڈیا میں عید نہیں ہے۔ ان کا اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک کل رات کو چاند ثابت نہیں ہوا اور آج کا دن ان کے نزدیک روزہ تھا اور ان کے نزدیک کل عید تھی، لیکن ان کا اپنا فتویٰ ہے کہ پاکستان کی رویت تو عراق کے لیے حجت ہو سکتی ہے، لیکن عراق کی رویت پاکستان کے لیے حجت نہیں ہو سکتی، کیونکہ افق کا مسئلہ ہے۔ پاکستان اور عراق کا افق الگ الگ ہیں۔ آغا سستانی کے اپنے فتویٰ کے مطابق اگر عراق میں عید ہو بھی جائے تو اس عید کو بیس بنا کر پاکستان میں عید نہیں کی جا سکتی۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر فرض یہ ہے کہ ہمارا 30واں روزہ ہو اور عراق میں 29واں روزہ ہو اور آغا سستانی اعلان فرمائیں کہ ہمارے نزدیک آج عید نہیں ثابت، کل روزہ ہوگا، تو ظاہر ان کا 30واں ہوگا اور اس دن ہماری عید ہوگی، تو پھر کیا آغا سستانی کے فتوے کے مطابق ہم روزہ رکھیں گے یا عید کریں گے؟ برادران جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ تھوڑا سمجھ کر ان چیزوں کو خدا کے لیے لوگوں کو پریشان نہیں کریں، لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالیں۔ فتویٰ بغیر مہر کے، فتویٰ بغیر کسی سند کے کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ابھی تک ایسی چیز سامنے نہیں لائی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اور دیگر علاقوں کے لیے یہ بات پھیلائی گئی کہ مثلا ایران میں، پاکستان میں، انڈیا میں، چائنا میں، سعودی عرب میں امکان رویت نہیں ہے۔ یہ بات ایک کلیہ قاعدے کے طور پہ کی گئی اور یہ کلیہ اس وقت ٹوٹ گیا کہ جب ایران کے ماہر فلکیات موحدینیات نے پہلے اعلان کر دیا کہ ایران میں رویت ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور عادی آنکھوں سے بھی چاند دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا کہنا تھا، اور اس کے بعد ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ ادل دلیل علی شیء وقوعہ، کسی چیز کے لیے سب سے بڑی دلیل اس چیز کا واقع ہو جانا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عادی آنکھوں سے چاند دیکھا جا سکے گا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی اور آیت اللہ العظمیٰ صافی، ان کا مبنی وہی ہے جو آیت اللہ سستانی کا مبنی ہے کہ جب تک چاند آنکھ سے نہ دیکھا جائے عید اور روزہ ثابت نہیں ہوتا۔ آغا مکارم شیرازی کے ہاں بھی اور آغا صافی کے ہاں بھی عید کا اعلان ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھا اور ان کی گواہیوں کو قبول کر کے وہاں پر عید کا اعلان کیا گیا۔ یہ تو وہاں تک کی بات ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان میں جب رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا تو اس کے بعد قائد ملت جعفری علامہ ساجد علی نقوی صاحب کی طرف سے جو ابتدائی اعلامیہ آیا کہ ابھی تک ہمارے پاس گواہیاں مستند نہیں پہنچی ہیں،
بعد میں جب ان کے پاس گواہیاں پہنچیں اور ان کے اوپر کافی چھان بین ہوئی اور ان کو اطمینان ہو گیا تو انہوں نے اعلان کیا۔ اب پاکستان میں جب ایک ذمہ دار قیادت نے اعلان کر دیا اور ان کے اعلان کو بیس بنا کر دیگر بزرگان علماء نے اعلامیے تقسیم کر دیے اور لوگوں میں اعلان کر دیا، تو اس کے بعد ہم جیسے طالب علموں کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے تو اپنی اس کو نظر بتا سکتے ہیں، لیکن تفرقہ پھیلانا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ میری معلومات کے مطابق آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے آفس سے پوچھا گیا ہے کہ پاکستان میں بزرگ علماء نے اعلان کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو اگر ان کی بات پر اطمینان ہے تو وہ عید کر سکتے ہیں۔ اور یہ فتویٰ تو آیت اللہ سیستانی کے حکومت کے بارے میں موجود ہے کہ اگر حکومت اعلان کر دے اور لوگوں کو اس اعلان پر اطمینان ہو تو وہ عید کر سکتے ہیں۔ تو جب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حکومتی اعلان کو کافی سمجھتے ہیں تو علماء کے اعلان کو کیسے کافی نہیں سمجھا جائے گا؟ یہ بات بہت واضح ہے، بہت روشن ہے ہمارے لیے۔ شکوک و شبہات کا دائرہ بہت وسیع ہے، شکوک و شبہات کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، شکوک و شبہات ہمیشہ رہتے ہیں۔ انسان اس مسئلے میں دو ٹوک اور واضح سی بات ہے کہ اس میں انسان کا اطمینان شرط ہے، چاہے ٹیلیسکوپ کی بات ہو رہی ہے، چاہے چشم عادی کی بات ہو رہی ہے، چاہے مارین فلکیات کی بات ہو رہی ہے، چاہے علماء کی گواہیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ سب کس کے لیے ہے کہ اطمینان پیدا ہو۔ اب کسی کو عالم کے کہنے پہ اطمینان پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے کافی ہے اور اس پہ وہ عمل کرے گا۔ اور عوام جو ہوتی ہے ان کو اتنی پیچیدگیوں کا علم نہیں ہوتا ہے، نہ عوام کو اتنی پیچیدگیوں میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اسی حکم پر عمل کرنے دیں اور زیادہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں نہ ڈالیں۔ کوئی ہماری اخلاقی شرعی ذمہ داری نہیں رہتی ہے، خصوصاً جب ہم اجتماعیات میں نہیں ہیں اور معاشرے میں ہمارا وہ کردار بھی نہیں ہے اور ہماری معاشرے میں وہ سنوائی بھی نہیں ہے۔ دو چار اگر آدمی ہماری بات سن رہے ہیں تو اس بات کو بیس بنا کے سب کو پریشان کرنا یہ کوئی معقول رویہ نہیں ہے۔ اخلاقی قدروں کا بھی خیال نہیں ہے ہمیں، بزرگوں کا بھی خیال نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ایک وحدت اور محبت کی فضا کو برقرار رکھا جائے۔ ایک مختصر بات اس ویڈیو کے حوالے سے جو روایت ہلال کمیٹی کے دفتر سے لیک ہوئی، اس کے اوپر میرا فقط ایک سوال ہے کہ وہ صاحب جنہوں نے یہ پیغام لیک کیا ہے وہ خود وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کا پھر فرض ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں اور ایک اپنا خاموش احتجاج کروائیں کہ اب جو ہے وہ ہم اس حصے کا سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ مفتی منیر صاحب کے اعلان کے اوپر مجھے اس سے زیادہ تعجب ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں عید کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے، لیکن میں جمعے کو روزہ رکھوں گا۔ ہوں گے ان کے پاس اپنے دلائل، لیکن میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے نزدیک عید ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہاں 30 روزے ہوں گے۔ جب 30 روزے ہوں گے تو عید آپ کے جمعے کے دن بنے گی، تو عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طریقے سے سفر کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، تو سفر کا مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے جو انسان شک میں مبتلا ہو جائے اس حد تک اس کو سمجھ نہیں آیا کہ آج روزہ ہے یا آج عید ہے، تو اس کے لیے ایک تجویز کیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ سفر پہ نکل جائیں تاکہ آپ کا روزہ ہو تو وہ قصر ہو جائے گا، پھر آپ پہ جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گی۔ البتہ یہ سب کے لیے امکان بھی نہیں رکھتا اور یہ حکم عمومی بھی نہیں ہوتا ہے عام طور پر، اور ان معروضی حالات میں کہ پاکستان میں جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ پابندی ہے تو اس پر عمل کرنا ویسے بھی مشکل نظر آتا ہے۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں اور سب برادران سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ وحدت کی فضا کو فروغ دیں، محبت کی فضا کو فروغ دیں، اپنی شرعی ذمہ داریوں کو نبھائیں لیکن شرعی حدود میں رہتے ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔